حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب شہروں میں سب سے بہترین جگہ اللہ رب العزت کے گھر میں سید الایام جمعۃ المبارک کے دن معزز و مکرم ماہ مبارک ذوالحج شریف کی مبارک ساعتوں میں ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو علم ہے آج یکم ذوالحج شریف ہے۔ ذوالحج شریف کا ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے۔ اس ماہ مبارک کو اللہ پاک نے بڑی عظمتوں بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ علماء محققین عرفاء فرماتے ہیں ماہ رمضان مبارک کے بعد جس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ بخشش و مغفرت ہوتی ہے وہ ذوالحج شریف کا ماہ مبارک ہے۔ آپ 5 وقتہ فرض نماز پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد آپ اگر نفلی نماز پڑھنا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں، جب مرضی جتنے مرضی نفل پڑھیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کا دل اور چاہتا ہے روزے رکھنے کو، اپنے باطنی ظاہری تزکیہ اور قلب و باطن کی تطہیر کے لیے تو نفلی روزے جتنے مرضی آپ رکھیں رکھ سکتے ہیں۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ آپ چاہیں کہ میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں تو آپ بطور صدقہ جتنا مرضی چاہیں مال خرچ کر سکتے ہیں۔ مگر ذوالحج شریف کے ماہ مبارک میں 2 ایسے اعمال ہوتے ہیں جو صرف اس ماہ مبارک میں ہی ہو سکتے ہیں، اور جو دن مخصوص کیے گئے ہیں، جو اوقات مخصوص کیے گئے ہیں، ان دنوں میں ان اوقات میں اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم و اسماعیل اور اماں ہاجرہ اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ مثلا اس ماہ مبارک میں حج کرتے ہیں تو ذوالحج شریف میں ہی حج ہوتا ہے، اور مکہ پاک میں، مزدلفہ میں، منی میں، عرفات میں حج ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ اس کے علاوہ چاہیں ذوالحج شریف کے علاوہ آپ چاہیں کہ میرا حج ہو جائے، آپ مکے بھی چلے جائیں، آپ میدان عرفات میں بھی جائیں، منی میں بھی جائیں، مزدلفہ میں بھی جائیں، آپ کو حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ عید الاضحیٰ کے جو دن ہیں 10، 11 اور 12 3 دن قربانی کے، ان دنوں میں ہی قربانی کریں گے تو قربانی کا ثواب ملے گا۔ ان دنوں سے پہلے یا ان دنوں کے بعد آپ جانور لیں اس نیت سے کہ میں قربانی پیش کر رہا ہوں، آپ کریں، حضور نے فرمایا وہ تمہارے لیے گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ قربانی اس وقت ہی ہوگی جن دنوں میں پیغمبروں نے کی اور اللہ نے کرنے کا حکم دیا، ان دنوں میں ان وقتوں میں آپ کریں گے تو قربانی ہوگی۔ یہ اس ماہ مبارک کی فضیلت ہے۔ آج ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے اسلام کا ایک رکن حج کرنا ہے، جن کو اللہ پاک نے صاحب استطاعت بنایا ہے، صاحب مال بنایا ہے، زندگی میں ایک بار ان پر حج کرنا فرض ہے۔ جس طرح ہم نماز کا ذکر کرتے ہیں، روزے کا ذکر کرتے ہیں، زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہیں، کلمہ طیبہ کا بہر ذکر کرتے ہیں، اسی طرح آج ہم حج کا ذکر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے 1-2 ضروری باتیں ہیں ذوالحج شریف کے حوالے سے ہی، ان کو
پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں ہمتاً گوش ہو کے، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ہم سب کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں۔ ذوالحج شریف کا چاند نظر آنے سے پہلے حکم ہے کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہو، جس نے بھی اللہ کے حضور قربانی پیش کرنی ہو، اس کے لیے یہ عمل مستحب ہے، عمل مستحب ہے کہ وہ چاند نظر آنے سے پہلے اپنی حجامت وغیرہ بڑھوا لے۔ بال کٹوانے ہیں، شیو کروانی ہے، زیر ناف بال صاف کرنے ہیں، ناخن تراشنے ہیں، تو چاند نظر آنے سے پہلے یہ سارے کام کر لے۔ جب چاند نظر آ جائے اس کے بعد اگر آپ حجامت بنوائیں گے یا ناخن تراشیں گے تو آپ کی قربانی بلا کراہت ہو جائے گی، مگر اس عمل مستحب کے ثواب سے محروم رہیں گے۔ یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہاں تک علماء نے بیان کیا ہر ہفتے حجامت بنوانا، ناخن تراشنا، زیر بغل بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ ہفتے بعد نہیں کر سکے، 15 دن بعد کر لیں، 20 دن بعد کر لیں، مہینے بعد کر لیں، زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن ہے۔ 40 دن ہو گئے اور آپ نے حجامت نہیں بنوائی یا زیر ناف بال نہیں صاف کیے، ناخن نہیں تراشے، تو سخت گناہ ہوتا ہے۔ تو اس میں علماء نے بیان کیا ایک بندہ ہے، اس کے ادھر 35 دن یا 36 دن ہو گئے، اس نے حجامتیں نہیں بنوائی، ناخن نہیں تراشے نہیں، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بھلے ادھر چاند چڑھ گیا ہے، اس نے قربانی بھی دینی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حجامت بنوائے، کیوں کہ اب ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ تو یہ ایک لطیف مسئلہ تھا، اس کو میں نے بڑا تفصیل سے پڑھا تو میں نے چاہا آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حجاج کرام جب حج کا موقع آتا ہے تو جس طرح مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، پورے اطراف و اکناف عالم سے انسانوں کو کعبہ اپنی طرف کھینچتا ہے، اور لاکھوں کے حساب سے اس شاکان خدا اپنے مولا کی رضا کے لیے اور رب کے مجنوں جنون کے ساتھ، عشق کے ساتھ رضائے مولا کے لیے اطراف و اپنے عالم سے آتے ہیں، جوق در جوق، اور کعبۃ اللہ شریف کا حج کرتے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ ہم تک آگے پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو جب احرام باندھ لیا، بال نہیں کٹوا سکتے، حجامت نہیں کروا سکتے، ناخن نہیں تراش سکتے، تو وہاں جو حجاج حج کر رہے ہیں ان کا یہ حال ہے۔ تو اللہ نے چاہا، کئی میرے ایسے بندے ہیں جو کعبے میں جانے کے لیے ترستے ہیں، پیسے نہیں ہیں، جا نہیں سکتے، یا کسی وجہ سے نہیں گئے، نہیں جا سکے، تو فرمایا تھوڑی سی حاجیوں کی مشابہت کر لو، جیسے ان کے ناخن نہیں تراشے ہوئے، حجامت نہیں بنائی ہوئی، بال تم بھی ویسے ہو جاؤ۔ ان پر جب تک وہ احرام میں ہیں، حج میں ہیں، ہر وقت میری رحمتوں کا میਂہ برس رہا ہے۔ جب تم اپنا حال تھوڑا ان کے حال میں ملا لو گے تو جو ان پر ہر وقت رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں اس کے کوئی چھینٹے تمہیں بھی نصیب ہو جائیں گے۔ اس لیے ماشاءاللہ اس لیے آرڈر ہے کہ تھوڑی حجاج کی مشابہت کرو۔ اور یہاں تک علماء نے بیان کیا ہے کہ جو صرف اتنا ہی کر لے، اگر قربانی نہ کر سکے، صرف حجامت نہ کروائے، چاند چڑھنے سے پہلے رات چاند چڑھ گیا ذوالحج شریف کا، اس سے پہلے حجامت کروا لے، ناخن تراش لے، اور پھر جب نماز عید پڑھ لے اس کے بعد جا کے حجامت کروائے، بال کٹوائے، ناخن تراشے، تو صرف اس عمل سے ہی اس کو اللہ قربانی کا ثواب دے دیتا ہے۔ کیونکہ قربانی والوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، جنہوں نے قربانی کرنی ہے ان کا بھی یہی حال ہے، ان کے لیے آرڈر ہے ان دنوں میں بال نہ کاٹو، ناخن نہ تراشو۔ تو فرمایا کیا ہوا تیرے پاس جانور قربان کرنے کی طاقت نہیں ہے، یہ تھوڑا سا حال قربانی والوں کا اپنے اوپر طاری کر لے، جا تجھے بھی قربانی کا ثواب دے دیں گے۔ مگر یہ فرض نہیں ہے، میری طبیعت کے اندر شدت پسندی نہیں ہے، میں
میں نے پڑھا ہے کہ جو آسانیاں کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے، اور حضور نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر قہر نہیں ہے۔ تو یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے، آپ کریں آپ کو ثواب ملے گا، اگر کسی نے نہیں کیا تو ثواب میں کمی ہے، گناہ نہیں ہے۔ تو یہ کئی دوست فون کر کے سوال کرتے ہیں، تو میں نے چاہا اس کی ذرا تفصیل بیان کر دوں۔ اس کے بعد ذو الحج شریف کی فضیلت کا عالم آپ دیکھیں کہ یہ جو پہلا عشرہ ہے ذو الحج شریف کا پہلا عشرہ، آقا علیہ السلام نے اس کی یہ فضیلت بیان کی ہے کہ فرمایا کہ پہلا عشرہ اس کی شان کا یہ عالم ہے کہ اس پہلے عشرے میں اگر کوئی بندہ ایک روزہ رکھے، روزہ ایک رکھے گا، ثواب 1 سال کے روزوں کا ملے گا۔ اور ذو الحج شریف پہلا عشرہ جو ذو الحج شریف کا، اس کی راتوں کی فضیلت کا یہ عالم ہے، اگر کوئی رات جاگے عبادت کرے تو اس کے لیے ثواب ایسے ہے جیسے اس نے شب قدر کی رات عبادت کی ہے۔ تو اس کے اوپر بھی توجہ کریں، کوشش کیا کریں رات کے وقت خواہ درود پاک کی 2 تسبیحیں پڑھ لیں، 313 بار پڑھیں، کلمہ شریف پڑھ لیں، تھوڑی تلاوت کر لیں، کوئی نوافل پڑھ لیں، صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ لیں، اس پر تھوڑا اہتمام کریں۔ اور روزے بھی کوشش کریں 1 2 3 یا 9 جتنے رکھے جا سکیں رکھیں۔ پھر اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ویسے تو اس عشرے کی بہت فضیلت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ خصوصی طور پر 9 ذو الحج شریف کو، 9 ذو الحج شریف کو عید سے 1 دن پہلے روزہ رکھتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے 1 سال کے گناہ، جو پیچھے والا سال تھا 1 سال پیچھے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور آئندہ جو 1 سال آنے والا ہے اس کے پیش کی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سمجھے، 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو گئے اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو گئے۔ دیکھیں کتنی فضیلت ہے اس ماہ مبارک کی۔ پھر اس میں یہ ہے کہ 9 ذی الحج شریف کی فجر سے لے کر 13 ذو الحج شریف کی عصر تک تکبیرات تشریق، ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق 1 بار پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر نماز کے بعد ان دنوں میں، یہ جو 5 دن ہیں، عید سے 1 دن پہلے اور 3 دن عید کے اور 1 دن بعد، یہ 5 دن بنتے ہیں۔ تو ان 5 دنوں میں 5ویں دن عصر کی نماز تک، تو 5 دنوں میں ہر نماز کے بعد ہم 1 مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھیں گے۔ 1 بار پڑھنا واجب ہے اور 3 بار پڑھنا مستحب ہے۔ اور گھر میں عورتوں کو، خواتین کو بھی بتائیں، ان کے اوپر بھی ایسے ہی ہر نماز کے بعد تکبیرات پڑھنا واجب ہے۔ 9 10 11 12 اور 13، مگر ہمارے لیے حکم ہے اونچی آواز سے پڑھیں، نماز سلام پھیریں تو اونچی آواز سے پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عورتوں کے لیے حکم ہے وہ آہستہ آواز میں پڑھیں۔ اسی طرح ان ایام میں کثرت کے ساتھ تسبیح کریں، کثرت کے ساتھ تحمید کریں، کثرت کے ساتھ تکبیر کریں۔ تسبیح سے مراد سبحان اللہ سبحان اللہ، تحمید سے مراد الحمدللہ الحمدللہ، اور تکبیر سے مراد اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا آپ چاہیں تو تیسرے کلمے کا کثرت کے ساتھ ورد کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تحلیل بھی ہے، تکبیر بھی ہے، سارا کچھ آ جاتا ہے۔ تو ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں کوشش کرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تیسرے کلمے کا ورد کرو، اس کا اہتمام کریں اور تکبیرات کا اہتمام کریں۔ ویسے بھی جس طرح تیسرے کلمے کا بتا رہا ہوں، کبھی تیسرا کلمہ پڑھیں، کبھی یہ تکبیرات تشریق جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ چند ضروری چیزیں تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ یہ عمل کے طور پہ ہم اس کو کریں، سارے اپنائیں۔ اب ہم آج تھوڑا سا
حج کے حوالے سے پڑھتے ہیں، تھوڑا وقت ہے اس میں جتنا بھی پڑھ سکے۔ حج کے فضائل کے بارے میں ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کر دی تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کرو، اعلان کرو لوگوں میں کہ لوگوں اس گھر کے حج کے لیے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ میری آواز کہاں تک چلی جائے گی؟ ہر سو پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، دور دور تک کوئی بندہ نہیں، تو میری آواز کہاں تک جائے گی؟ آواز دینے کا کیا فائدہ؟ فرمایا ابراہیم اس چکر میں نہ پڑو، جو آرڈر دیا ہے وہ کرو، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، تمام عوالم میں تمام جہانوں میں تمہاری آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کوئی عالم دنیا میں تھا یا عالم ارواح میں تھا، کوئی پشت فادر میں تھا یا شکم مادر میں تھا، جہاں بھی جس کی روح تھی ہر کسی کی روح نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منادی کو سنا، اور جس کی روح نے سن کر جتنی بار لبیک کہا اللہ نے اتنی بار کعبۃ اللہ کی حاضری اس کے مقدر میں لکھ دی۔ جتنی بار جس کی روح نے لبیک کہا، لبیک لبیک لبیک، اتنی بار اس کے نصیب میں حج بیت اللہ شریف لکھ دی گئی۔ اور عزیزان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی حج کرتا ہے تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری و مسلم کی، سرکار نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، زور دے کے کہا اللہ کے لیے جس نے حج کیا، من حج للہ، اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں کسی قسم کا رفس اور فسق نہ کیا، فرمایا وہ حج کرنے کے بعد گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے۔ حج کرنے سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ حج اللہ کے لیے کرو کہ آقا علیہ السلام اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے ایک زمانہ آئے گا بظاہراً لوگ حج کے لیے جائیں گے مگر حقیقت میں اللہ کے لیے جانا نہیں ہوگا۔ سرکار نے وضاحت کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں زمانہ آئے گا کہ فرمایا میری امت کے جو امیر لوگ ہوں گے، مالدار ہوں گے، وہ بھی حج پہ جائیں گے مگر وہ حج کی غرض سے نہیں جائیں گے، وہ سیر و سیاحت کی غرض سے جائیں گے۔ پیرس نہ گئے، لندن نہ گئے، چلو عرب کا ہی چکر لگا آتے ہیں۔ فرمایا جو متوسط درجے کے لوگ ہوں گے وہ بھی حج پہ جائیں گے مگر ان کا مقصد حج کرنا نہیں ہوگا، وہ تجارت کی غرض سے جائیں گے، ادھر سے چیزیں لے جائیں گے، ادھر بیچ آئیں گے، ادھر سے چیزیں لے کے آئیں گے، ادھر آ کے بیچیں گے۔ اور فرمایا میری امت کے جو غریب ہوں گے وہ بھیک مانگنے کے نیت سے جائیں گے، وہاں جا کے بھیک مانگیں گے۔ اور اس سے بھی امت گر گئی کہ حرم شریف کے اندر طواف کے دوران لوگوں کی جیبیں کاٹ لیتے ہیں۔ اور فرمایا میری امت کے علماء اور مشائخ یہ ریاکاری کے لیے حج کے لیے جائیں گے کہ لوگ کہیں جی فلاں علامہ صاحب، فلاں پیر صاحب کیا بات ہے، کبھی ناغہ ہی نہیں کیا، ہر سال حج پہ جاتے ہیں، ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے زور دے کے فرمایا اللہ کے لیے حج کریں تو پھر اس کا اجر یہ ہے کہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ صفا مروہ جہاں صحیح ہوتی نا اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہ دوڑتی رہیں صفا مروہ پہاڑیوں پہ، صفا مروہ پہاڑیوں کے درمیان آپ تشریف فرما تھے۔ ایک جماعت آئی، اونٹوں سے اتری، انہوں نے آ کے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا اور پھر صفا مروہ کی سعی کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا
کہ تم کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم عراق سے آئے ہیں۔ میں کس غرض سے آئے ہو؟ کوئی کسی سے میراث لینی تھی، کوئی قرض لینا تھا، کوئی لینے دینا کا معاملہ تھا؟ حضور کوئی قرض نہیں لینا تھا، کوئی دنیاوی غرض مقصد نہیں، صرف ہم اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ اپنے اعمال کا اثر نو اعادہ کرو، اپنے اعمال اثر نو شروع کرو، اللہ نے پہلی تمام خطائیں تمہاری معاف کر دی ہیں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو اسی طرح سفر کے بارے میں علماء نے بیان کیا، سفر کا لغت میں معنی ہے ظاہر کرنا۔ کہتے ہیں سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بندے کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں، بندہ کیا ہے اس کے ساتھ سفر کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی بھی بندے کا اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک اس کے ساتھ سفر نہ کر لو، یا اس کے پڑوس میں نہ رہ لو، یا اس کے ساتھ لین دین نہ کر لو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بندے کے بارے میں پوچھا کون جانتا ہے؟ ایک بندہ بولا جی میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے پڑوس میں رہتا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ لین دین کیا ہے؟ جی نہیں۔ آپ نے پہ چپ کر کے بیٹھ، تو نہیں جانتا وہ کیسا ہے، تو نے بس اس کی داڑھی دیکھی ہے، اس کو ہل ہل کے قرآن پڑھتے دیکھا ہے، سجدے کرتے دیکھا ہے، تو نے سمجھا بڑا اچھا آدمی ہے۔ جب تک آقا علیہ السلام نے جو معیار دیا ہے اس کے اوپر بندے کو لگا کے نہ دیکھ لیں، بندے کے بارے میں نہیں پتہ چلتا یہ بندہ کیسا ہے۔ پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حج جو ہے، فرمایا نیکی والا حج جو خالص اللہ کے لیے کیا، فرمایا اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا آقا نیکی والا حج کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نیکی والا حج یہ ہے کہ آپ حج بھی کرو اور اللہ نے توفیق دی ہے تو وہاں بھوکوں کو ساتھ کھانا بھی کھلاؤ، اور لوگوں کے ساتھ نرم گفتگو کرو، اچھے اخلاق سے پیش ہو، شیریں کلامی کے ساتھ کلام کرو۔ پھر حدیث پاک میں حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ نیکی والا حج کیا ہے؟ فرمایا کھانا کھلانا اور کثرت کے ساتھ دوسروں کو سلام کرنا۔ پھر حدیث پاک میں آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ آقا نیکی والا حج کیا ہے جس کا بدلہ جنت ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کھانا کھلانا اور کثرت کے ساتھ سلام کرنا۔ فرمایا جس نے ایسا حج کیا، فرمایا اس کے حج کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر عزیزان محترم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عرفہ کا دن ایسا دن ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب حجاج میدان عرفات میں جاتے ہیں 9ویں ذی الحج کو، پھر رات وہاں گزارتے ہیں، فرمایا جب حجاج میدان عرفات میں جاتے ہیں، فرمایا عرفہ کا دن ایسا دن ہے کہ اس دن سے بڑھ کر اللہ پاک کسی دن بھی جتنا میدان عرفات میں اللہ حاجیوں کو معاف کرتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے، اس دن سے بڑھ کر کسی اور دن جہنمیوں کو آزاد نہیں کیا جاتا۔ میں سب سے زیادہ بخشش و مغفرت جب ہوتی ہے اس دن ہوتی ہے جب حجاج میدان عرفات میں آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب حجاج میدان عرفات میں آتے ہیں، رب کائنات اپنی شان کے مطابق رب ذوالجلال اپنے عرش معلیٰ کو چھوڑ کر اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، اور اللہ پاک فخر سے فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو، ان کو دیکھو، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، ان کے چہروں کو دیکھو، ان کی داڑھیوں کو دیکھو، ان کے جسموں ان کے کپڑوں کو دیکھو، گرد و غبار سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اے فرشتوں دیکھو، یہ اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، یہ اپنے کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں، یہ اپنے دیش وطن چھوڑ کے آئے ہیں، بیوی بچے چھوڑ کے آئے ہیں، سفر کی صحبتیں برداشت کر کے آئے ہیں، میرے عشق میں میری رضا کے لیے صحراؤں سے، ریگستانوں سے، چٹیل میدانوں سے، پہاڑوں سے، دریاؤں سے، سمندروں سے گزرتے ہوئے آئے ہیں، اور اے فرشتوں دیکھو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے آئے ہیں۔
اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے بندوں کے گناہ اگر کائنات کے ریگستانوں کی ریت کے ذرات کے برابر بھی کیوں نہ تھے میں نے اپنی رحمت سے سارے معاف کر دیے ہیں۔ ان کے گناہ کائنات کے درختوں کے پتوں کے برابر بھی کیوں نہ تھے میں رب نے معاف کر دیے ہیں۔ ان کے گناہ آسمان کی بارش کے پانیوں کے قطرات کے برابر ہی کیوں نہ تھے فرشتوں مجھے میری قسم میں نے سارے معاف کر دیے ہیں۔ یہ دوستو حاجیوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انعام نصیب ہوتا ہے جو اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غزوہ بدر کا دن تو مستثنا ہے، اس کے بعد جس طرح غزوہ بدر میں شیطان جو تھا وہ مارا مارا پھر رہا تھا اور ذلیل و خوار ہو رہا تھا اور چیخ و پکار کر رہا تھا، فرمایا غزوہ بدر کے بعد سب سے زیادہ شیطان جس دن راندہ ہوتا ہے اور ذلیل و خوار ہوتا ہے، آہ و بکا کرتا ہے، سر پہ مٹی ڈالتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ عرفہ کا دن ہے۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان اس لیے روتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، آہ و واویلا کرتا ہے، سر میں مٹی ڈالتا ہے، اپنے کپڑے پھالتا ہے، پیٹتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے، وہ کہتا ہے میں نے بڑی محنتوں سے ان سے گناہ کروائے تھے، بڑی مشقت سے ان سے میں نے نافرمانیاں کروائی تھی اور آج رب کی رحمت کے ایک جھونکے نے سارے گناہ مٹا دیے ہیں۔ اس لیے شیطان ابلیس اس دن روتا ہے اور چیختا ہے اور سر میں مٹی ڈالتا ہے۔ عزیزان محترم ابن شماسہ فرماتے ہیں ہم لوگ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے ہیں ان کے پاس ان کے وصال کے وقت حاضر ہوئے، آخری چند سانسیں تھیں، کہتے جب آپ کے پاس گئے تو وہ رو رہے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب اللہ رب العزت نے میرے دل میں اسلام لانے کی محبت پیدا کر دی، دین اسلام کی محبت اللہ نے میرے دل میں پیدا کر دی، تو مسلمان ہونے کے لیے میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی آقا ہاتھ بڑھائیے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے ہاتھ دیجئے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے جب جناب نے ہاتھ آگے کیا تو میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ سرکار نے فرمایا عمر بن عاص یہ کیا؟ عرض کی آقا پہلے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، قربان جائیں ان کی قسمت پہ، آج اس دنیا میں آج اس وقت کوئی بندہ یہ ضمانت نہیں دے سکتا، یہ صرف اور صرف خاصہ ہے تاجدار کائنات کا۔ عرض کی آقا ایک ضمانت چاہتا ہوں، ایک وعدہ چاہتا ہوں۔ وہ عمر کیا؟ عرض کی آقا اس شرط پہ اسلام قبول کرتا ہوں کہ کفر کی زندگی کے جتنے گناہ تھے سارے معاف ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر بن عاص تجھے پتہ نہیں یہ دین اسلام کی شان ہے، اللہ نے دین اسلام کو ایسا بحر رحمت بنایا ہے کہ فرمایا جو بھی کوئی بندہ دائرہ اسلام میں قدم رکھتا ہے اسلام کی برکت سے اس کی زندگی کی ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، پہلے جتنے گناہ تھے حتیٰ کہ کفر و شرک سب معاف ہو جاتے ہیں، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اب وقت نہیں نا، ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، ایک صحابی مسلمان ہو گئے، ان کو 10 سال ہوئے تھے مسلمان ہوئے، تو حضور نے پوچھا تیری کتنی عمر ہے؟ کہتا یا رسول اللہ 10 سال ہے۔ فرمایا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ کتنا جھوٹا ہے، دیکھے سفید بال ہیں، بوڑھا ہے، 80 سال کا اور کہہ رہا ہے 10 سال کا ہوں۔ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا 10 سال؟ عرض کی آقا آپ نے خود ہی تو فرمایا جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ وہ 70 سال کی زندگی تو ختم ہو گئی، جب سے اسلام قبول کیا اس کو 10 سال ہوئے ہیں، وہ میں 10 سال ہی گنتا ہوں، 70 سال نہیں گنتا۔ رب نے جب سب دھو دیے، ختم کر دیے، سب رجسٹر مٹا دیے، تو میں ان کو کب شمار کرتا تھا؟ میری 10 سال ہی عمر ہے۔ یہ صحابہ کرام کے عقیدے اور ایمان کا عالم تھا۔
تو حضرت عمر بن عاص کو حضور نے فرمایا اسلام کی یہ شان ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور ہجرت کی یہ شان ہے کہ ہجرت سے پہلے جتنی لغزشیں ہوئی تھیں اللہ کے لیے ہجرت کرے، جس طرح مکے سے ہجرت کر کے صحابہ مدینہ آئے، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرے۔ تو فرمایا ہجرت کی برکت سے زندگی کی ساری لغزشیں معاف ہو جاتی ہیں، جو پہلے لغزشیں ہوئیں ہجرت کی وہ معاف ہو گئیں۔ اسی طرح فرمایا حج کی یہ شان ہے، حج سے پہلے جتنے گناہ، جتنے قصور، جتنی خطائیں ہوئی تھیں، حج کی برکت سے اللہ وہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے حج کی۔ پھر آپ پڑھیں عزیزان محترم، حدیث پاک میں آتا ہے عرفہ کے دن میدان عرفات میں جب حجاج تھے، رات کا وقت ہے، آقا علیہ السلام انتہا درجے کی الہا و زاری کے ساتھ رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ آقا علیہ السلام کی الہا و زاری جب انتہا کو پہنچی، اللہ نے اپنے محبوب کے کرب کو دیکھا، غم کو دیکھا، اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، فرمایا محبوب اب رونے سے بس کر دے، تیرے امتیوں نے، میرے بندوں نے جو میری خطائیں کی تھی میں نے معاف کر دیں، مگر جو بندوں پر ظلم کیا، حق مارا، اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ یعنی حقوق اللہ معاف کر دیے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ مگر آقا علیہ السلام بتدریج روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اے رب ذوالجلال تیرے خزانوں میں کس شے کی کمی ہے، تو اپنی بارگاہ سے ان کو دے کے مظلوموں کو خوش کر دے اور گناہگاروں کے گناہ معاف کر دے۔ آقا روتے رہے، پھر اللہ نے وحی کی، فرمایا محبوب خوش ہو جا تیرے کہنے پہ وہ بھی معاف کر دیے۔ اس وقت آقا علیہ السلام اچانک ہنس پڑے۔ صحابہ نے پوچھا آقا ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ آپ رو رہے ہو اچانک ہنسنے لگے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جب شیطان کو پتہ چلا کہ میری دعا پر اللہ نے حقوق العباد بھی معاف کر دیے ہیں تو شیطان آہو بیرا کرنے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا اور سر پہ مٹی ڈالنے لگا۔ یہ دیکھ کر میری ہنسی نکل گئی کہ میرے رب کی رحمت کو دیکھ کر شیطان اب رو رہا ہے۔ تو دوستو آپ دیکھو کس طرح حاجیوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت کا عالم ہے اور عنایت کا عالم ہے۔ حدیث پاک میں آیا، ترمذی، ابن ماجہ، مشکاہ، سب حدیث کی کتابوں میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب حاجی حج کرتا ہے، گزرتا جاتا ہے، احرام باندھتے ہی لبیک اللہم لبیک پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور یہ لبیک اللہم لبیک وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو منادی کی تھی، جو اذان دی تھی، جو اعلان کیا تھا اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ، یہ حاجی جب جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جب جاتے ہیں، اس صدا کا جواب دیتے ہوئے جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حاجی جہاں جہاں سے گزرتا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے، فرمایا اس کے گردا گرد جتنی کنکریاں ہیں، پتھر ہیں، ذرات ہیں، مٹی ہے، درخت ہیں، ہر چیز حاجی کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتی ہے۔ فرمایا گردا گرد یہ لبیک کی صدائیں بڑھتی جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا منتہائے زمین تک، جہاں تک زمین ہے وہاں تک ساری زمین اور زمین کی ہر شے حاجی کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ حاجی بھی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک اور ساری شے کائنات بھی کہتے لبیک اللہم لبیک۔ اور فرما قیامت کے دن یہ ساری چیزیں حاجی کے بارے میں گواہی دیں گی کہ یا اللہ اس نے تیری رضا کے لیے حج کیا تھا اور تیرا ذکر کیا تھا اور لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھا تھا۔ بس ختم کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سرکار مینا کی مشر میں تشریف فرما تھے، دو شخص آئے، ایک انصاری ایک ثقفی تھا، حاضر ہوئے کہ آقا میں ہم کچھ دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چاہو تو خود پوچھ لو، چاہو تو میں سوال بھی بتا دیتا ہوں، جواب بھی بتا دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں، عرض کیا آقا آپ بتا دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم حج کے بارے میں پوچھنے آئے ہو کہ حج کے لیے جب ہم سفر کرتے ہیں اونٹنی پہ بیٹھ کے اس کا کتنا ثواب ہے، طواف کا کتنا ثواب ہے، قربانی کا کتنا ثواب ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم، اس رب کی عزت و جلال کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، واللہ ہم یہی پوچھنے آئے تھے۔
سنیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب حج کرنے کے ارادے سے بندہ گھر سے نکلتا ہے، اپنی سواری کے اوپر بیٹھتا ہے اور سواری قدم اٹھاتی ہے، فرمایا اونٹنی یا جو بھی سواری پہ بیٹھا، مثلا اونٹنی پہ بیٹھا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اونٹنی کے ہر قدم پر حاجی کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی دی جاتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب بندہ صفا و مروہ کی صحیح کرتا ہے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میدان عرفات میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، جس طرح میں پڑھ آیا حدیث، اللہ پاک آسمان دنیا پہ آ کے صدا دیتا ہے، اے حاجیو تمہارے گناہ بارشوں کے پانیوں کے قطرات کے برابر ہی کیوں نہ تھے جو میں نے سارے معاف کر دیے ہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ تھے جو میں نے سارے معاف کر دیے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندو حج کرنے والوں تمہیں تو بخشا ہی ہے، جس کی بخشش کے لیے تم نے دعا مانگی اسے بھی بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیطان کو کنکریاں مارنے کا یہ حال ہے کہ ہر کنکری کے مارنے پر بڑا گناہ معاف ہوتا ہے، اور فرمایا قربانی کا ثواب اللہ اپنے پاس ذخیرہ کر لیتا ہے، اور فرمایا جب احرام کھول کے سر مڈاتے ہو تو ہر بال کے بدلے اللہ گناہ معاف کرتا ہے، نیکی دیتا ہے، درجے بلند کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی گناہ تو پہلے ہی معاف ہو گئے، مزید فرمایا اب گناہ نہیں، اب درجے بلند ہوتے جاتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ طواف زیارت کرتا ہے، آخری طواف کرتا ہے، طواف زیارت کر کے فارغ ہوتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتہ حاجی کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے حاجی تجھے مبارک ہو، تیری زندگی کی پہلے ساری خطائیں معاف ہو گئیں، جا از سر نو اپنے اعمال کا اعادہ کر، پہلے سارے تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ بس آخری حدیث پڑھ رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حاجی جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے 400 آدمیوں کے حق میں حاجی کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ کتنے؟ قیامت کے دن 400 آدمیوں کی وہ شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت پر 400 آدمیوں کے اللہ پاک بخشش کر دے گا۔ دوسری روایت میں آیا 400 آدمی نہیں بلکہ 400 گھرانوں کو حاجی کی شفاعت نصیب ہوگی۔ گھر میں جتنے مرضی بندے ہو 400 گھر۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آقا علیہ السلام نے حکم دیا جب کوئی حاجی حج کر کے آئے اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کو ملو، اس سے مصافحہ کرو، اس سے معانقہ کرو، اس سے اپنے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرواؤ۔ سرکار نے میں وہ گناہوں سے دھل کے آیا ہے، وہ گناہوں سے منزہ ہو کے آیا ہے، پاک صاف ہو کے آیا ہے، وہ جو کہے گا رب اس کی بات نہیں ٹالے گا، جاؤ اسے دعا کروانا، وہ تو بخشا ہوا ہے، تمہاری بھی بخشش ہو جائے۔ اور یہاں تک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، آپ نے فرمایا 20 ربیع الاول تک ذوالحج، پھر آگے محرم، پھر سفر، پھر ربیع الاول، سیدنا فاروق اعظم فرماتے تھے صرف یہیں تک نہیں 20 ربیع الاول تک حاجی سے جو بھی بخشش کی دعا کروائے اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ یہ حج کے بارے میں نے چاہا آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔